دوستو، بےنظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ پہلی بار آپ 1988 میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی، لیکن صرف 20 مہینوں کے بعد اس وقت کے صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے بدعنوانی کا الزام ان پر لگا کر اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کی اسمبلی کو برخاست کر دیا اور نئے الیکشن کروا دیے۔ بےنظیر بھٹو کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ ذوالفقار بھٹو کی وہ بڑی صاحبزادی تھی۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بےنظیر بھٹو 21 جون 1953 کو سندھ کے مشہور سیاسی بھٹو خاندان میں پیدا ہوئی اور ان کی ولادت کراچی کے اندر ہوئی تھی۔ بات کرتے ہیں ان کی تعلیم کی۔ بےنظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم لیڈی جیننگ نرسری اسکول اور کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری کراچی سے حاصل کی تھی۔ بےنظیر بھٹو نے 15 سال کی عمر میں او لیول کا امتحان پاس کیا۔ اپریل 1969 میں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلفی میں داخلہ لیا۔ بےنظیر بھٹو نے ہارورڈ یونیورسٹی سے 1973 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کر لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے فلسفہ معاشیات اور سیاست میں ایم.اے کیا اور وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیگر طلباء کے درمیان کافی مقبول رہی۔ بےنظیر بھٹو نے جب برطانیہ سے تعلیم مکمل کر لی تو اس کے بعد جون 1970 میں اس ارادے سے وہ وطن واپس آئیں کہ وہ ملک کے خارجہ امور میں خدمات سر انجام دیں گی، لیکن ان کے پاکستان پہنچنے کے 2 ہفتے بعد حالات کی خرابی کی بنا پر ان کے والد کی حکومت کا تختہ الٹا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ان کے والد ذوالفقار بھٹو کو جیل میں بھیج دیا اور ساتھ ہی مارشل لا نافذ کر دیا۔ دوسری طرف بےنظیر بھٹو کو بھی گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا۔ اپریل 1979 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے والد ذوالفقار بھٹو کو قتل کے ایک متنازع کیس میں پھانسی کی سزا دے دی۔ 1981 میں مارشل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے MRD کے نام سے ایک اتحاد بنایا گیا، جس میں آمریت کے خلاف 14 اگست 1983 سے بھرپور جدوجہد شروع کی۔ تحریک کی قیادت کرنے والے غلام مصطفیٰ خان نے دسمبر 1983 میں تحریک ختم کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن عوام نے جدوجہد جاری رکھی۔ 1984 میں بےنظیر کو جیل سے رہائی دی گئی، جس کے بعد انہوں نے 2 سال تک برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ اسی دوران پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے انہیں پارٹی کا سربراہ بنا دیا۔ ملک سے مارشل لا اٹھائے جانے کے بعد جب اپریل 1986 میں بےنظیر وطن واپس لوٹیں تو لاہور ایئرپورٹ پر ان کا فقیہ المثال استقبال کیا گیا۔ بےنظیر بھٹو نے لاہور میں مینار پاکستان کے میدان میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس وقت اہل لاہور کا ایسا جمع غفیر تھا کہ داتا دربار چوک سے مینار پاکستان کی محض 1 کلومیٹر سے بھی کم کا راستہ طے کرنے کے لیے انہیں 3.5 گھنٹے کا وقت لگا۔ بےنظیر بھٹو نے 1987 میں نواز شاہ کی اہم شخصیت حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے شادی کر لی۔ یہ ان کی ارینج میرج تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی جدوجہد کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ 17 اگست 1988 میں ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے تو ملک کے اندر سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھلا۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا، جس نے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا، اور پھر 16 نومبر 1988 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے، جس میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی، اور بےنظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 کو صرف 35 سال کی عمر میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ وہ بطور خاتون پاکستان کی پہلی وزیر اعظم نہیں تھی، بلکہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ بےنظیر اپنے پہلے دور میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو امریکہ کے کہنے پر رول بیک کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن آرمی کے دباؤ کی وجہ سے نہ کر سکیں۔ اس بات کو بےنظیر کی پاکستان دشمنی تصور کیا گیا۔ بےنظیر اور ان کے خاوند آصف علی زرداری پر مالی بدعنوانی کے بیشتر الزامات لگے۔ اس سلسلہ میں دنیا کے مختلف ممالک میں ان پر مقدمات بھی بنائے گئے۔ اکتوبر 2007 میں بےنظیر امریکی امداد سے پرویز مشرف کی حکومت سے ساز باز کے نتیجے میں اپنے خلاف مالی بدعنوانی کے تمام مقدمات ختم کروانے میں کامیاب ہو گئیں۔ بےنظیر کی حکومت کے دوسرے دور میں ان کے بھائی کو ان کی حکومت میں ہی قتل کر دیا گیا۔ بےنظیر نے اپنے بھائی مرتضیٰ کے قتل اور اپنی حکومت کے ختم ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی جلا وطنی اختیار کر لی اور وہ متحدہ عرب امارات میں دبئی کے اندر جا کر قیام ہو گئیں۔
یہ وہ دور تھا جب جنرل پرویز مشرف پاکستان پر حکومت کر رہے تھے۔ بے نظیر جب دبئی میں موجود تھیں، اسی دوران انہوں نے نواز شریف اور دیگر پارٹیوں کے سربراہان کے ساتھ مل کر لندن میں ARD کی بنیاد ڈالی اور ملک میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے خلاف بھرپور مزاحمت کا اعلان کیا۔ 28 جولائی 2007 کو ابوظہبی میں جنرل مشرف اور بے نظیر کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی، جس کے بعد پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن تقریباً 8.5 سال کی جلا وطنی ختم کر کے 18 اکتوبر کو وطن واپس آئیں تو ان کا کراچی ایئرپورٹ پر فقیہ المثال استقبال کیا گیا۔ بے نظیر کا کارواں شارع فیصل پر مزار قائد کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک شارع فیصل پر موجود ایک جگہ جو کارسار سے منسوب ہے، اچانک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 150 افراد موت کی نیند سو گئے جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ البتہ قیامت صغریٰ کے اس منظر کے دوران بے نظیر کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بے نظیر کی ڈیتھ کیسے ہوئی۔ 26 دسمبر 2007 کی رات جب بے نظیر بھٹو ایک لانگ ڈرائیو کے بعد اسلام آباد کے زرداری ہاؤس پہنچی تو وہ بہت تھک چکی تھی، لیکن ISI کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کا پیغام ان تک پہنچا دیا گیا کہ وہ ایک اہم کام کے لیے ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے فیصلہ کیا کہ وہ 2 گھنٹے سوئیں گی اور رات گئے ندیم تاج سے ملاقات کریں گی۔ یہ ملاقات رات 1:30 بجے شروع ہوئی اور بے نظیر کے علاوہ ان کے سلامتی کے مشیر رحمان ملک بھی اس میں شامل تھے۔ ISI کے سربراہ ندیم تاج نے بتایا کہ ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ جب وہ تقریر کریں گی تو کوئی انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سنتے ہی بے نظیر کو شبہ ہوا کہ ندیم تاج کہیں ان پر اپنے پروگرام کو منسوخ کرنے کے لیے دباؤ تو نہیں ڈال رہے۔ انہوں نے ندیم تاج سے کہا کہ اگر آپ ان خودکش بمباروں کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ تب ISI کے سربراہ ندیم تاج کا جواب تھا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ اس سے ان کے وسائل کا راز فاش ہو جائے گا۔ اس پر بے نظیر نے کہا کہ آپ میری سیکیورٹی میں اضافہ کریں، آپ نہ صرف میری بلکہ میرے لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ISI کے سربراہ نے وعدہ کیا کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے پوری طاقت لگا دیں گے۔ 27 دسمبر کو بے نظیر گاڑیوں کے قافلے میں لیاقت باغ کے لیے روانہ ہوئی۔ وہاں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرنا تھا۔ اس قافلے میں سب سے آگے ٹویوٹا لینڈ کروزر میں پیپلز پارٹی کے سیکیورٹی کے سربراہ توقیر کائرہ تھے۔ ان کے بالکل پیچھے بے نظیر کی سفید رنگ کی لینڈ کروزر تھی اور دونوں طرف کائرہ کی 2 اور گاڑیاں چل رہی تھیں۔ ان گاڑیوں کے پیچھے زرداری ہاؤس کے 2 ٹویوٹا پک اپ ٹرک چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے زرداری ہاؤس کی سیاہ مرسڈیز بھی شامل تھیں جو بلٹ پروف تھیں اور ضرورت پڑنے پر بے نظیر اس بیک اپ گاڑی کے طور پر استعمال کر سکتی تھیں۔ بے نظیر کی کار میں بے نظیر جلسہ گاہ میں پہنچی۔ انہوں نے تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی۔ اسی دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا۔ تقریر ختم ہوتے ہی پورا علاقہ بے نظیر زندہ باد اور بے نظیر وزیر اعظم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تقریر کے بعد بے نظیر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ان کی کار کافی دیر تک رکی رہی کیونکہ ان کے حامیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اپنی گاڑی کے ارد گرد بھیڑ کو دیکھ کر بے نظیر کھڑی ہو گئیں اور ان کی گاڑی کے ایمرجنسی بیچ سے ان کے سر اور کندھے نظر آنے لگے۔ اس وقت شام کے 5:10 ہوئے تھے کہ صبح سے انتظار کرنے والا ٹارگٹ کلر بلال کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے بے نظیر کی گاڑی کے سامنے گیا اور پھر اس کے بغل میں پہنچا جہاں کم لوگ تھے۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور بے نظیر کے سر کا نشانہ لیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے بلال کو روکنے کی کوشش کی، چونکہ وہ تھوڑی دور پر تھا لہٰذا وہ صرف اس کے بازو کو چھو سکا۔ ٹارگٹ کلر بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے اور تیسری گولی کے چلتے ہی بے نظیر سکیپ بیچ کے نیچے پتھر کی طرح اپنی گاڑی کی سیٹ پر گر پڑی۔ جو ہی وہ نیچے گری تو ٹارگٹ کلر بلال نے خودکش بم پھوڑ دیا اور خود بھی اس دنیا سے چل بسا۔ دوسری طرف بے نظیر کے سر اور کان سے تیزی سے خون بہ رہا تھا اور ان کے خون سے سارے کپڑے تر ہو گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے مخدوم امین فہیم نے بعد میں بتایا کہ اسی وقت یہ ایسے لگتا تھا کہ ان کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہیں ہے اور اس طرح پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بے نظیر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔
बेनजीर भुट्टो के वालिद जुल्फकार अली भुट्टो को फौजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। उनके एक भाई शाहनवाज को फ्रांस के अंदर जहर दे दिया गया था और उनके दूसरे भाई मुर्तजा को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। 27 दिसंबर की रात 10:35 पर बेनजीर की लाश को लकड़ी के ताबूत में रखकर करीबी चकलाला एयरबेस पहुंचा दिया गया और 28 दिसंबर की रात 1 बजे उनकी मैयत उनके शोहर आसफ अली जरदारी के हवाले कर दी गई, जो चंद मिनट कबल दुबई से वहां पहुंचे थे। और जब उनके शोहर आसफ अली जरदारी दुबई से पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने बेनजीर की लाश का पोस्टमार्टम करने की इजाजत नहीं दी। 28 दिसंबर सन 2007 को लाड़काना में गड़ी बख्श में बेनजीर भुट्टो को उनके खानदान के कब्रिस्तान में दफन कर दिया और इस तरह भुट्टो का तमाम खानदान खत्म हो गया। आखिर पर उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। बेनजीर भुट्टो के बारे में हमारे सब्सक्राइबर क्या कहते हैं, अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।